تحریک آزادی میں ملک کے تمام طبقے کے لوگوں نے حصہ لیا. ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، دیہات کے لوگ، غریب، مزدور، کسان، ہر طبقے کے لوگوں نے حصہ لیا. لیکن علماء نے جو تحریک آزادی کے اندر حصہ لیا وہ بے مثال تحریک ہے. ان کی تحریک اسی وقت سے شروع ہو گئی جب انگریز ہندوستان کے اندر اپنا انگریزوں نے سکہ جمایا اور حکومت قائم کر لی. حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جو فتویٰ جاری کیا اور اس کے نتیجے میں سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ اسماعیل، شاہ اسحاق اور دیگر علماء جو تیار ہوئے، اسی کھیپ میں سے نکل کر کے علماء صادق پور آئے. یہ 1857 سے پہلے ہی ان کی تحریک شروع ہو چکی تھی ہندوستان میں. لیکن 1857 کے غدر میں جب یہ تحریک کمزور پڑنے لگی تو اسی زمانے میں علماء صادق پور نے اس کو اپنے کنٹرول میں لیا، اور صادق پور جو پٹنہ کا ایک محلہ تھا اس زمانے میں، وہ اس کا مرکز بن گیا. تحریک مجاہدین کے نام سے وہ مشہور ہوا. تو ان حضرات کی خدمات جو ہے وہ صرف یہ نہیں کہ بہار ہی کے اندر بہت زیادہ رہے، بلکہ پورے ہندوستان میں انہوں نے اس تحریک کو مضبوط کرنے میں اہم رول ادا کیا. اس سلسلے میں مولانا ولایت علی صادق پوری، مولانا عنایت علی صادق پوری، مولانا عبدالرحیم صادق پوری، مولانا عبداللہ صادق پوری، مولانا فیاض صادق پوری، یہ سب علماء کرام تھے جنہوں نے بہار کے اندر بھی تحریک آزادی کو سرگرم کیا، اور ساتھ ہی ساتھ پورے ہندوستان میں گھوم گھوم کر کے انہوں نے اس تحریک کو زندہ کیا اور آگے کی طرف بڑھایا. انہوں نے بنگال کے راستے سے حیدرآباد اور اس طرح کے دوسرے علاقے پشاور وغیرہ کو بھی اپنا مرکز بنایا اور بہت سرگرم تحریک چلائی. پھر جب 1857 کا غدر ہوا تو اس غدر کے بعد جو ہے بہار میں علماء کی جو تحریکیں شروع ہوئی، اصل میں غدر کی تحریک کے اندر جب مسلمانوں کو ناکامی حاصل ہوئی تو اس زمانے میں وہ ہندوستان کے علماء نے غور و فکر کیا کہ کس طریقے سے آخر انگریزوں کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے اور کس طریقے سے ان سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے. چنانچہ سبھوں نے مل کر کے فیصلہ کیا، اور فیصلہ کرنے کے بعد اس نتیجے پہ وہ پہنچے کہ ان کا مقابلہ جو ہے وہ مدارس کے قیام کے ذریعے کیا جا سکتا ہے. اس کا طریقہ یہ ہو کہ ہم زیادہ سے زیادہ مدارس قائم کریں، زیادہ سے زیادہ مکاتب قائم کریں. اس سے دین کا بھی راستہ ہموار ہوگا، حفاظت ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ علماء کی ایک جماعت بھی تیار ہوگی جو انگریزوں کا مقابلہ کر سکے. سرگرم مجاہدین کی تیاری جو ہے ان مدارس کے ذریعے ہوگی. چنانچہ دارالعلوم دیوبند کی تجویز پیش آئی. ان لوگوں نے دارالعلوم دیوبند کو قائم کیا. پھر اس طریقے سے مکاتب کے قیام کی تجویز پیش کی، مدارس کے قیام کی تجویز کی. اس تجویز کا نتیجہ یہ ہوا کہ پورے ہندوستان میں مدارس قائم ہونے لگے. بہار تو ایک سرگرم ملک تھا، یہاں صوبہ تھا، یہاں تو اور بھی علماء بہت زیادہ سرگرم تھے. تو ان سبوں نے مل کر کے یہاں مزید کوشش کی، مدارس قائم کیے، اور مدارس قائم کر کے مکاتب قائم کیے، اور پھر علماء کی ایک بڑی جماعت جو ہے میدان میں آئی، اور ان لوگوں نے مختلف ادارے قائم کیے. جمعیت علماء قائم کی، امارت شریعہ انہوں نے قائم کیا، خلافت کمیٹی کے ذریعے تحریک چلائی. ساتھ ہی ساتھ جمعیت علماء ہند بہار کے نام سے تنظیم قائم کی. گویا اس طریقے سے ایک مستقل تنظیم کے ذریعے لوگوں کو متحرک رکھنے کی کوشش کی. آج بھی امارت شریعہ کو دیکھیے، وہ سرگرم حصہ لے رہا ہے وہ بہت ملی کاموں کے اندر. اور اس زمانے میں جو امارت نام کا میگزین نکلتا تھا، پرچہ نکلتا تھا ان کا 15 روزہ، وہ تو نہایت ہی انقلابی تھا. اس کی وجہ سے کئی دفعہ اس کے ایڈیٹر مولانا عثمان غنی صاحب کو کے اوپر جرمانہ بھی عائد ہوا، اس کے اوپر مقدمہ بھی چلا، اس کو بند کرنے کی نوبت آ گئی. اس کے بعد جو ہے نقیب جاری ہوا. تو علماء کی سرگرمیاں جو ہے وہ اپنے طور پہ جاری تھی. اور پھر ایسا ہوا کہ
وہ 1857 سے لے کر کے 1947 تک علماء کی ایک بڑی تعداد جو ہے میدان میں آ گئی، اور سبوں نے مل کر کے اس تحریک کو آگے کی طرف بڑھایا۔ اس میں بہار کے علماء بڑی تعداد میں ہیں۔ اب ہم نے اپنی کتاب تحریک آزادی میں علماء کرام کا حصہ، اس کے اندر تفصیل سے اس کے اوپر گفتگو کی ہے، اور علماء کے حالات بھی بیان کیے ہیں، ان کی سرگرمیوں کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ کس طریقے سے علماء صادق پور نے خدمات انجام دیے اور تحریک آزادی میں بڑھ کر حصہ لیا۔ اس زمانے کے جو انگریز مورخ ہیں، انہوں نے اپنی کتاب جو ہے ہمارے ہندوستانی مسلمان جو جس کا ترجمہ کیا گیا ہے، اس کتاب کے اندر جو ہے ان کے کارناموں کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ لوگ صرف مولانا نہیں تھے، بلکہ جنگ کے اندر جو ہے بہت مہارت رکھتے تھے اور بہت ہی زیادہ پرجوش تھے۔ انہوں نے تحریک آزادی کو بڑھانے میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ اس کے بعد جو کھیپ تیار ہوئی، اس میں مولانا سید نذیر حسین محدث دہلوی، مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی، مولانا شاہ بدرالدین قادری، مولانا ابراہیم دربھنگوی، مولانا خدا بخش مظفر پوری، مولانا ابو المحاسن محمد سجاد رحمۃ اللہ علیہ، اور اس طریقے سے مولانا سید سلیمان ندوی، مولانا عبدالحکیم گیاوی، مولانا شاہ محی الدین قادری، مولانا ابو البرکات عبدالرؤوف داناپوری، مولانا عبدالوہاب دربھنگوی، مولانا شایخ عثمانی بھاگلپوری، مولانا محمد سہول عثمانی بھاگلپوری، مولانا عبدالودود محی الدین نگری، مولانا سید نثار احمد انوری، مولانا رحمۃ اللہ چتراوی، مولانا عثمان غنی، مولانا قریش باڑھوی، مولانا اصغر حسین بہاری، مولانا عبدالعلیم عاصی دربھنگوی، مولانا عبدالرشید بلہیاوی، مولانا عبدالرحیم دوگھروی۔ اس طریقے سے ایک علماء کی فہرست ہے، بڑی تعداد میں علماء ہے۔ مطلب کہ اس کتاب کے اندر تو میں نے کچھ لوگوں کا تذکرہ کیا ہے تاکہ لوگ، نئی نسل کے لوگ ان کو یاد رکھیں، لیکن ان حضرات کے جو کارنامے ہیں وہ ناقابل فراموش ہیں، لیکن لوگوں نے اس جانب زیادہ توجہ نہیں دی۔ اگر اس کے اوپر باضابطہ کام کیا جائے تو بہت سے علماء نکل کر کے میدان میں آئیں گے، اور ان کے کارنامے جو ابھی پردہ خفا میں ہیں وہ لوگوں کے سامنے آئیں گے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ تحریک آزادی کے اوپر ایک مکمل علماء کی قربانیوں کے اوپر کام کیا جائے۔ اگر علماء کی قربانی کو سامنے لایا جائے تو اس سے ہمارا وقار بھی بلند ہوگا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے مورخوں نے اس جانب زیادہ توجہ نہیں دی، اور انہوں نے اس کو ایک دینی تحریک کے نام پہ سمیٹنے کی کوشش کی، جبکہ یہ دینی تحریک نہیں تھی، بلکہ یہ ملک کی آزادی کے لیے حقیقی تحریک تھی۔ اور انہوں نے جس انداز پہ کام کیا، آپ نے اس کا مشاہدہ کیا کہ جب ملک 1947 میں آزاد ہوا تو دوسرے لوگ تو وحدوں کے تقسیم میں لگ گئے، لیکن ان علماء نے جو ہے اپنی بساط سمیٹ لی، اور یہ الگ ہو گئے کہ ہمارا کام جو ہے صرف ملک کو آزاد کرانا تھا، ہم نے ملک کو آزاد کرا دیا۔ اب ہمارا کام یہ ہے کہ ملک کے اندر امن و شانتی قائم ہو، لوگ امن و سکون کے ساتھ رہیں، اور جتنے بھی اس ملک کے اندر بسنے والے لوگ ہیں سب لوگ جو ہے امن و سکون کے ساتھ اپنے اپنے مسلک کے اوپر عمل کریں، اپنے مذہب کے اوپر عمل کریں، اپنے دین و شریعت کے اوپر عمل کریں، اپنے دھرم کے اوپر عمل کریں، اور سب کے سب خوشحال زندگی اور بہتر زندگی گزاریں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جیسے جیسے حالات گزرتے گئے، لوگوں نے اس کو برقرار نہیں رکھا۔ اس ملک کے اندر ان علماء کرام نے اپنی قربانی دی تھی، اس زمانے کے علماء کے ساتھ علماء نے ان لوگوں سے، بڑے بڑے لیڈروں سے عہد لیا تھا کہ جب ملک آزاد ہوگا تو اس کے اندر حکومت کیسی ہوگی۔ چنانچہ بڑے بڑے ملک کے لیڈروں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ یہاں جمہوریت قائم ہوگی، آئین کی حکومت ہوگی۔ چنانچہ جب ملک قائم ہوا تو جمہوریت کا قیام بھی ہوا اور آئین کی حکومت بھی قائم ہوئی، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ دھیرے دھیرے آئین کے اوپر بھی لوگ آواز اٹھانے لگے ہیں۔ آج جب کہ ہمارا ملک آزاد ہے،
ہم مجاہدین آزادی کے خدمات کے سلسلے میں اس ملک کے اندر آزاد فضا کے اندر وقت گزار رہے ہیں، اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم ملک کے دستور کی حفاظت کریں، ملک کے آئین کی حفاظت کریں، اور ملک کے آئین کی حفاظت جس میں مساوات کا ذکر ہے کہ تمام طبقے کے لوگ جو ہے وہ برابری کا، ان کو برابری کا حق ہوگا، ہر طرح کی آزادی، ان کو مذہبی آزادی حاصل ہوگی، سیاسی آزادی حاصل ہوگی، اور دوسری تعلیم کی آزادی حاصل ہوگی، ادارہ قائم کرنے کی آزادی حاصل ہوگی۔ ان سب چیزوں کے اوپر یہاں کے لوگ اچھے طریقے سے عمل کر سکیں، اور یہ ملک کے دستور کی حفاظت کے ساتھ ہی ہو سکے گا۔ اس لیے ہم سبوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم مجاہدین آزادی کو خراج عقیدت پیش کریں اور اس ملک کے آئین کی حفاظت کریں۔